الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کتاب العلم کے تحت علم اور طلب علم کے متعلق احادیث کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد متکئ علی برد له احمر، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مسجد میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. فقلت له یا رسول اللہ انی جئت اطلب العلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، فرمایا طالب علم کے لیے خوش آمدید ہے. ان طالب العلم تحفه الملائکہ، بے شک طالب علم جو ہوتا ہے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں. وَتَظُلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، اور اپنے پروں کے ذریعے سے سایہ کرتے ہیں. ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ، اور وہ جو پروں سے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک فرشتے کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرا کے بعد تیسرا، ہر فرشتہ اس انسان، اس طالب علم کے سر کے اوپر اپنے پر کو بچھاتا ہے اور یہ پروں کا سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا من محبتہم لما یطلب، اس لیے کہ وہ جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس سے محبت کی وجہ سے، وہ جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں یعنی علم کو حاصل کر رہے ہیں، چنانچہ علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے فرشتے ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اسی محبت کی وجہ سے وہ اس طریقے سے ان کے سامنے یعنی متواضع ہو جاتے ہیں اور ان کے اکرام میں، ان کی عزت میں ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مرحبا بک کہ آپ کو خوش آمدید ہے، ایسا نہیں فرمایا انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہا مرحبا بطالب العلم، کہ طالب علم کو خوش آمدید ہے، طالب علم کو خوش آمدید ہے. خوش آمدید ہے یعنی ویلکم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. طالب علم کے لیے میری مسجد میں استقبال ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طالب علم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین استقبال میں دنیا کا ہر وہ آدمی شامل ہو سکتا ہے جو طالب علم ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صفت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے جتنے طالبان علوم نبوت ہیں، شرعی علوم کے حاصل کرنے والے اور اس راستے میں نکلنے والے، اس راستے کی مشکلات کو برداشت کرنے والے جتنے ہیں، وہ تمام کے تمام اگر اخلاص الہیت کے ساتھ اس راستے میں نکلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس استقبالیہ جملے میں وہ تمام کے تمام حضرات شامل ہیں. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کتنی عظیم بات ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور خوش آمدید کہیں، ویلکم کریں. لیکن اس لیے انسان کو جب بھی طلب علم کا موقع فراہم ہو اللہ رب العالمین کی جانب سے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے اور ایسی مجلسوں میں فوراً شامل ہو جانا چاہیے. مجلسیں جو طلب علم کے لیے لگتی ہیں، علم سکھانے اور علم کی نشر و اشاعت میں لگتی ہیں، بڑی مبارک مجلس ہوتی. اس کے بعد حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ فریضہ، اور دوسری روایت میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ یہاں علم سے دین کا علم مراد ہے، شریعت کا علم مراد ہے، اسلامی علم مراد ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انسان کو دنیا چھوڑ چھاڑ کر علم کی طلب میں نکل جانا چاہیے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مسلمانوں پر عالم بننا فرض ہے، جی نہیں، بلکہ علم کو اگر آپ دیکھیں گے شرعی اور دینی علم اس کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ دینی علم ایسا ہے جو یقیناً فرض ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان مسلمان نہیں کہلا سکتا، ایک مومن مومن نہیں کہلا سکتا۔ کچھ علم ایسا ہے کہ انسان پر وہ ہمیشہ فرض نہیں ہوگا بلکہ کبھی کبھار فرض ہو جاتا ہے، بعض حالات میں فرض ہوتا ہے، بعض حالات میں فرض نہیں ہوتا۔ کچھ علم ایسا ہے کہ اگر امت کے کچھ لوگ اس علم کو حاصل کر لیں، سیکھ لیں، تو باقی امت ان سے استفادہ کر سکتی ہے، تمام لوگوں کو وہ علم سیکھنا ان کے لیے واجب نہیں۔ اور کچھ علم ایسا ہے، یعنی علم کی کوئی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جن کو سیکھنا یہ مستحب کے درجے میں ہے، سیکھنے سے خیر اور بھلائی حاصل ہوگی، نہیں سیکھنے سے انسان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جہاں تک اس علم کا تعلق ہے جو ہر انسان پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، تمام کے تمام لوگوں پر جس کا سیکھنا واجب ہے، وہ دین کی بنیادی باتوں کا علم ہے۔ دین کی بنیادی باتوں کا علم ہے۔ دین کی بنیادی باتوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دین 5 بنیادوں پر قائم ہے نا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو اللہ رب العالمین کی معرفت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ واجب ہے سیکھنا۔ اس معاملے میں، اس سلسلے میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے پہچانے اور اپنے رسول سے واقفیت حاصل کرے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد نماز ایسی عبادت ہے جس سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں، بلکہ بچہ جب بالغ نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے والدین کو کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کے بعد تلقین کرنا شروع کر دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تب لازمی طور پہ والدین پر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھوانا شروع کریں۔ گرچہ بچے پر واجب نہیں ہوا ہے لیکن والدین پر حکم دینا واجب ہو گیا ہے۔ اور اگر ذرا آگے پیچھے کریں تو لگانے کی ضرورت پڑے تو لگا بھی سکتے، اور پھر اس کے بعد جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کے اوپر نماز واجب ہو جائے گی۔ تو یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں کہلا سکتا، کیونکہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے نا۔ لہذا نماز کا علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ نماز کا علم، نماز کے مسائل کا علم، نماز کو کیسے پڑھا جائے، نماز کو کیسے یعنی قائم کیا جائے، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا کرے، کب سجدہ سہو کرے، کب نہیں کرے، یہ جو مسائل ہیں، اگر یہ مسائل آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ کی نماز باطل بھی ہو سکتی کبھی کبھار۔ اس لیے کہ نماز میں اگر آپ نے غلطی کر دی، کبھی وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا تو پھر آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، وقت کے بعد آپ نے نماز پڑھا، نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے پڑھتے غلطی ہو گئی، اب آپ کو معلوم نہیں کہ کیا کیا جائے، تو کیا کرے گا آدمی؟ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پہلے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب اس وقت تو کسی کو فون کر کے عالم سے وہ مسئلہ نہیں پوچھ سکتا ہے دوران نماز۔ بھائی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، نماز پڑھتے پڑھتے غلطی ہوئی، گزشتہ کل مجھ سے غلطی ہوئی، 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس موقع پر ایک عام آدمی اگر اس غلطی کا شکار ہو جائے، وہ 2-4 رکعت کی نماز میں 2 رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے، تو اب وہ کشمکش میں پڑ جائے، کیا کرے؟ بیٹھ جائے، کھڑے ہو گیا ہوں تو کھڑا ہو جانے کے بعد بیٹھ جاؤں یا نہ بیٹھوں، اور اگر میں کھڑا ہو چکا ہوں تو آگے نماز کمپلیٹ کروں کہ یہیں پر کچھ کروں، اور نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، پھر وہ جو چھوٹ گئے تشہد اس کو کیا کیا جائے، کیا آخر میں ڈبل تشہد پڑھا جائے،
یہ سارے مسائل بہت ضروری ہیں، ان کا سیکھنا آپ پر، ہم پر، تمام لوگوں پر، تمام مسلمانوں پر، عالم ہو یا عام آدمی ہو، تمام پر واجب ہے۔ نماز کے مسائل سیکھنا سکھانا ہر انسان پر، مرد و عورت اور جوان اور بوڑھے، تمام عالم اور عام اور خاص تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اور نماز سے پہلے تو وضو کے مسائل ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے نا، طہارت حاصل ہوتی ہے وضو سے، اور غسل کے مسائل ہیں۔ تو آپ غسل کرتے کرتے تھوڑی نا امام صاحب سے فون کر کے پوچھیں گے آپ وضو آپ نے کیا، اور کرتے کرتے مان لیجیے آپ نے وضو شروع کیا، اور شروع کرنے کے بعد آپ چہرہ دھونا ہی بھول گئے۔ اب آپ جب پیر دھو کر کے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کو یاد آیا کہ جا میں نے تو چہرہ نہیں دھویا، اب کیا کیجیے گا اس وقت؟ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ تمام مسائل وضو کے ہوں، طہارت کے ہوں، غسل جنابت کے مسائل ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر وہ نماز کے احکام و مسائل ہوں، ان تمام کا سیکھنا ہر مرد و عورت پر، جوان بوڑھے عام خاص سب پر واجب ہے۔ پھر اسی طریقے پر روزے کے مسائل ہیں۔ بہرحال روزے کے مسائل میں تو پھر بھی آسانی ہے کہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بنیادی مسائل کم از کم ہے اس کو سیکھ لیں۔ پھر اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا واجب۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، آپ کی دکان ہے، دکان میں مال ہے، تو مال پر کیسے کب زکوٰۃ دیا جائے وہ سیکھنا واجب۔ مال آپ کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے یا سونا پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر آپ نے قرض لے رکھا ہے یا قرض دے رکھا ہے، تو ان تمام معاملات میں کیسے کب زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ سیلری لیتے ہیں، مہینے میں آپ کی سیونگ ہوتی ہے، پھر وہ مال جمع ہوتا ہے، اس پر کیسے کب زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ ہر آدمی پر زکوٰۃ جب وہ صاحب نصاب ہو جائے تو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے ادا کریں گے اس کا سیکھنا، زکوٰۃ کے احکام و مسائل سیکھنا آپ پر واجب۔ اور یہ یعنی وہ علوم ہے، یہ اتنا علم ہے جس کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے۔ اب دیکھیے حج کا مسئلہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، علم کچھ ایسی قسمیں ہیں جو ہر انسان پر سیکھنا واجب ہے جن کا، اور کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جن کا سیکھنا واجب تو ہے لیکن ہر وقت واجب نہیں۔ اب بھائی ہمارے پاس نہ استطاعت ہے اور نہ جسمانی استطاعت ہے، نہ کسی کوئی آدمی اگر ایسا ہو جسمانی اعتبار سے بھی وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے بھی نہیں، تو حج اس کے اوپر فرض نہیں، لیکن عمرہ اس کے اوپر واجب نہیں، تو اس انسان پر حج کے مسائل سیکھنا، عمرہ کے مسائل سیکھنا واجب نہیں۔ لیکن اگر وہ آدمی صاحب استطاعت ہو جائے، حج کرنے کا ارادہ اس کا بن جائے، جسمانی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے وہ تندرست ہے، حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جا سکتا ہے، تو کیا جاہل ہو کر کے جائے گا؟ جی نہیں، تب اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ حج کے مسائل سیکھے، تب اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ حج کے مسائل سیکھے۔ اسی طریقے پر تجارت کے جو مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، تو جو نوکری کرنے والا انسان ہے اس پر تجارت کے مسائل سیکھنا جائے واجب نہیں ہے، سیکھ لے تو بہت اچھی بات۔ آپ حج نہیں کرنے جا رہے لیکن حج کے مسائل سیکھ کر کے رکھیں، خیر اور بھلائی ہے اس میں۔ تو آپ اگر وہ نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ تاجر نہیں ہیں، تو تجارت کے مسائل آپ پر سیکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل، لین دین کے مسائل، قرضہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ پر سیکھنا واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور ویسے بھی معمولی لین دین کے مسائل تو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا کہ ہم کیا، وہ آج کل دیکھیے آپ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، واشنگ مشین ہے، فریج میں انسان EMI پہ لینا شروع کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو کمپنی جو ہے صاف بتا دیجیے کہ بھائی یہ دیکھیے، یہ آپ اگر EMI پہ لیجیے گا تو ہم آپ سے 5%، 7%، 10% ہم سود لیں گے۔ 50,000 کا مال کیش دے کے لیجیے تو ٹھیک ہے، اور اگر اسی مال کو EMI پہ لیجیے تو ہم 60,000 لیں گے، 70,000 لیں گے۔ بہت صاف کلیئر تھا، تو مسلمانوں کو اتنا معلوم تھا کہ بھائی یہاں پر سود کا معاملہ آ گیا، سود سے بچ جانا ہے کہ نہیں؟ لیکن ابھی معاملہ کیا ہوا، ابھی کمپنیاں بے وقوف بناتی ہیں، کہتی ہیں کہ 0% انٹرسٹ پہ ہم آپ کو EMI پہ سامان دیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کہیے وداؤٹ انٹرسٹ دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں 0% انٹرسٹ، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ معمولی مقدار ہی میں صحیح، 0.5% ہی صحیح، 0.1% ہی صحیح، وہ اس کے اندر سود ہوتا ہے۔ اصل اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھیے گا تو وہاں سود آپ کو نظر آئے گا، اگرچہ آپ کو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کہ نہیں، جتنے میں ہم پیسہ دے کر کے خرید رہے ہیں اتنے ہی میں تو ہم EMI میں خرید رہے ہیں، 50,000 دام ہے، کیش دے کے لیں گے تو بھی 50,000، EMI پہ لیں گے تو بھی 50,000۔ لیکن حقیقت یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جو EMI پہ سامان خریدتے ہیں، ایک بیچ میں فائنینسر آتا ہے نا، بجاج فائنینس آ گیا یا کوئی بینک فائنینسر بن کر کے آ گئی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کی بہاف میں
وہاں پر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آپ کے بہاف میں 50,000 پیمنٹ کر دیا، اب ہمیں 12 مہینے میں 50,000 پیمنٹ کر دیجیے. لیکن حقیقت یہ ہے 0% انٹرسٹ والوں کا کہ وہ جو بینک ہے، جو فائنینسر ہے، وہ وہاں پہ آپ کے بہاف میں 50,000 نہیں پیمنٹ کرتی، وہ کچھ کم پیمنٹ کرتی. وہ جو ہے وہ 49,500 روپے پیمنٹ کرتی ہے. یہ 500 روپے جو اس نے پیمنٹ نہیں کیے ہیں لیکن آپ سے لیے ہیں پورے مکمل 50,000 ہے کہ نہیں. آپ کے بہاف میں اس نے پیمنٹ کتنا کیا؟ 49,500 روپے، اور آپ سے لیا کتنا اس نے؟ 50,000 روپے. تو یہ 500 جو ایکسٹرا لیا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. لہذا یہ جو تمام مسائل ہیں ان کا سیکھنا انسان پر واجب ہو جاتا ہے. تو نماز جیسے مسائل ہیں، وضو جیسے غسل جنابت وغیرہ کے مسائل تو ہر انسان پر واجب ہے، اور وہ مسائل کہ جن سے انسان کا تمام لوگوں کا سابقہ نہیں پڑتا یا کبھی پڑھ سکتا ہے، تو جب پڑھے گا، جب سابقہ پڑھے گا ان اعمال سے، ان کا علم سیکھنا واجب ہو جائے گا. جیسے میں نے حج کی مثال دی اور تجارت کی مثال دی. اسی طریقے پر یہ 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم علم کی جو ہے وہ یہ کہ ایسا علم کہ جس کو سیکھنا تمام لوگوں پر واجب نہیں ہے، البتہ اس علم کا حکم یہ ہے کہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اس کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 لوگوں کی ایک جماعت ہے تو ان 10 لوگوں میں کم از کم ایک آدمی پر واجب ہے کہ وہ آدمی جا کر کے وہ کام ضرور کرے. اگر ایک آدمی بھی نہیں کرے گا تو 10 کے 10 گنہگار ہو جائیں گے. لیکن ایک آدمی نے کر لیا تو باقی 9 کے کاندھے سے وہ ذمہ داری ہو گئی ختم. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. تو شرعی علم کی ایک قسم وہ ہے جو فرض کفایہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ دین کے باریک مسائل، جیسے آپ یہ لیجیے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے بہت باریک مسائل، سود کے بڑے باریک مسائل ہے نا، میراث کا پورا مسئلہ ہی باریک ہے، بڑا پیچیدہ ہے وہ پورا علم. تو اس طرح سے جو بڑے مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، باریک مسائل ہیں، ہے کہ نہیں، ٹف مسائل ہیں، ان مسائل کا علم حاصل کرنا تمام لوگوں پر واجب نہیں، بلکہ امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے، اپنے وقت کو وقف کرے اور اپنے جان مال کو وقف کرے اور دے اللہ کے راستے میں، اور اس علم کو سیکھے اور معاشرے میں رہ کر کے دیگر تمام لوگوں کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بنے. تو جب آپ کے یہاں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عالم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، ہے نا. تو محلے میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر علماء موجود ہیں جنہوں نے ان باریک مسائل کا علم حاصل کر لیا ہے تو تمام معاشرے کے اوپر سے گناہ ختم ہو گیا، کیونکہ ان علماء نے ان ذمہ داریوں کو انجام دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب تمام لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جو بھی دینی علم ہے، شرعی علم ہے، یعنی جو ان تمام چیزوں میں نہیں آتے، جن کا سیکھنا ایک دم واجب نہیں ہے یا جن کا سیکھنا فرض کفایہ بھی نہیں ہے، تو ان کا سیکھنا مستحب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک طریقہ نہیں، قرآن کریم کی قراءت کا ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے. ایک ہی آیت کو بعض دفعہ جو ہے وہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک ہی آیت کو آپ 2-3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کئی قراءات ہیں اور یہ تمام قراءات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہوتے ہیں. تو آپ پر ان تمام قراءات کا سیکھنا واجب نہیں، علماء پر بھی واجب نہیں، علماء پر بھی ان تمام قراءات کا سیکھنا واجب نہیں. لیکن اگر کوئی سیکھے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ مستحب کے درجے میں ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کون سا علم فرض ہے؟ وہ علم فرض ہے جس کے بغیر انسان کا دین سلامت نہیں رہ سکتا. عقیدے کا علم ہے کہ نہیں، اور نماز کا علم، اور پھر اسی طریقے پر وہ علم جس کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے حج کے موقع پر حج کا علم حاصل کرنا، اگر آپ تاجر ہیں تو تجارت کا علم حاصل کرنا، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا. لیکن تو یہ جو علم ہے ان کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو باریک مسائل ہیں، باریک علوم ہیں، ان کو علماء سیکھیں گے، ان کے اوپر واجب ہوگا، اور باقی تمام لوگوں سے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو علوم ہے وہ مستحب کے درجے میں ہے. یہ گویا اس حدیث میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا
یہ کیا ہے بھائی، ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے، فرض ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرض ہے۔ کون سا فرض ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرهن وهو فی قبره بعد موته، 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر ثواب بندے کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ من علم علما، سب سے پہلی چیز ہے جس نے مرنے سے پہلے کوئی علم سکھا دیا کسی کو، او کرا نہرا، یا پانی کی کوئی نہر تھی اس نہر کو کھود کر کے اور گہرا صاف ستھرا کر دیا تاکہ اور پانی آئے، صاف ستھرا پانی آئے۔ اسی طریقے پر او حفر بئرا، یا کسی کنویں کو اس نے کھود دیا، تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز او غرس نخلا، یا کھجور کا کسی نے درخت لگا دیا، اور اس میں کھجور اور جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل دیگر جو ہے وہ تمام شامل۔ او بنا مسجدا، 5ویں چیز ہے یا اس نے کوئی مسجد بنا دی، مسجد بنا کر کے مرا، یا مسجد کے بنانے میں ڈونیشن دے کر کے مرا، صدقہ دے کر کے مرا۔ او ورث مصحفا، 6ٹھی چیز ہے اس نے کوئی قرآن کریم چھوڑ کر کے وہ مرا ہے، چاہے اس نے اپنے گھر میں قرآن کریم چھوڑا ہو یا مسجد میں چھوڑا ہو، کہیں بھی چھوڑا ہو، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ او ترک، 7ویں چیز ہے او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا اس نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو اس کی موت کے بعد اس کے حق میں استغفار کرتی ہو، اس کی موت کے بعد اس کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتی ہو۔ تو یہ 7 بڑی عظیم چیزیں ہیں، یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی موت کے بعد بھی ان چیزوں کا اجر اور ان کا ثواب انسان کو قبر میں برابر پہنچتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے جب تک یہ چیزیں نہ رک جائیں۔ یہ 7 چیزیں جب یہ رکیں گی تب ثواب رکے گا، لیکن جب تک یہ دنیا میں باقی ہے اور ان کا اثر باقی ہے تب تک مرنے والے کو، جس نے 7 میں سے کسی بھی ایک چیزوں کو انجام دیا تھا، مرنے والے کو برابر ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتا رہتا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس حدیث پر ہم جو ہے وہ مختصر لیکن جامع گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو طلب علم میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔